السلام علیکم، میں ہوں رضا خان۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی فضائل اعمال کے ایک آیت صحابہ کے پہلے باب سے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی ہیں جو حضرت عمر کی بہن اور بہنوئی کو سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ نے حضرت عمر کے قصے میں یہ بات سنی ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں اپنے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی مبارک ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے امتحان کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا اور اللہ کے راستے میں سخت سے سخت تکلیفیں برداشت کی۔ شروع ہی میں 5 آدمیوں کے بعد مسلمان ہو گئے تھے، اس لیے بہت زمانے تک تکلیفیں اٹھائیں۔ لوہے کی ذرہ پہنا کر ان کو دھوپ میں ڈال دیا جاتا، جس سے گرمی اور تپش کی وجہ سے پسینوں پہ پسینے بہتے رہتے۔ اکثر اوقات بالکل سیدھا گرم ریت پہ لٹا دیا جاتا، جس کی وجہ سے کمر کا گوشت تک گل کر گر گیا تھا۔ یہ ایک عورت کے غلام تھے۔ اس کو خبر پہنچی کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں تو اس کی سزا میں لوہے کو گرم کر کے ان کے سر کو اس سے داغ دیتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک عرصے کے بعد اپنے زمانہ خلافت میں حضرت خباب سے اس تکلیف کی تفصیل پوچھی جو ان کو پہنچائی گئی تھی، تو انہوں نے عرض کیا، آپ میری کمر دیکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمر دیکھ کر فرمایا کہ ایسی کمر تو کسی کی دیکھی ہی نہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ مجھے آگ کے انگاروں پر ڈال کر گھسیٹا گیا، میری کمر کی چربی اور خون سے وہ آگ بجھی۔ ان حالات کے باوجود جب اسلام کو ترقی ہوئی اور فتوحات کا دروازہ کھلا تو اس پر رویا کرتے تھے کہ خدا نخواستہ ہماری تکالیف کا بدلہ کہیں دنیا ہی میں تو نہیں مل گیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 37 ہجری میں ہوا، مطلب 37 ہجری میں ہوا، اور کوفہ میں سب سے پہلے صحابی یہی دفن ہوئے۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت علی کرام اللہ وجہ کا ان کے قبر کی طرف گزر ہوا تو ارشاد فرمایا، اللہ خباب پر رحم فرمائیں، اور اپنی غربت سے مسلمان ہوا تھا، خوشی سے ہجرت کی اور جہاد میں زندگی گزار دی اور مصیبتیں برداشت کی۔ مبارک ہے وہ شخص جو قیامت کو یاد رکھے اور حساب کتاب کی تیاری کرے اور گزارے کے قابل مال پر قناعت کرے اور اپنے مولا کو راضی کر لے۔ حقیقت میں مولا کو راضی کر لینا انہی لوگوں کا حصہ تھا۔ ان کی زندگی کا ہر کام مولا ہی کی رضا کے واسطے تھا۔ اور ہم اور آپ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ماں کی گود سے یہ کلمہ پایا۔ آج یہ باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر کے وہ باتیں تازہ ہو گئیں۔ میں، آپ، ہمارے گھر والے، ہم میں سے کوئی بھی یہ بات سوچ سکتا ہے کہ ہمیں کوئی اس بات پہ مجبور کرے کہ کلمہ چھوڑ دو، اور اگر کلمہ نہیں چھوڑو گے تو کوئلوں پہ ڈال دیا جائے گا، انگاروں پہ گھسیٹا جائے گا، وہ بھی اس قدر کہ کمر کا گوشت گل کے گر جانا، لوہا گرم کر کے سر پہ داغ دینا۔ ہم میں سے کس کے اندر اتنی صبر برداشت اور ہمت ہے کہ اپنے اسلام، اپنے ایمان کو قائم رکھنے کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھا سکیں؟ واقعی وہی لوگ اس قابل تھے کہ انہیں صحابیوں کا درجہ ملا۔ وہ یہ ڈیزرو کرتے تھے کہ وہ صحابی تھے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھایا پیا، اٹھے بیٹھے، وہ واقعی اس قابل تھے۔ مجھے نہیں لگتا ہم جیسے کم ایمان والے لوگ، کمزور ایمان والے لوگ، جن کو اللہ پاک نے اتنا کرم کیا ہے، اتنا نوازا ہے کہ ہمیں ماں کی گود میں ملا، ہم نے کوئی محنت نہیں کی مسلمان ہونے کے لیے، ہم نے کوئی بھی قربانی نہیں دی کہ ہمیں کلمہ نصیب ہوتا، لیکن اللہ نے ہمیں اپنے کرم سے کلمہ دیا۔ تو ہمارے پر اب یہ فرض ہے، جن لوگوں نے اتنی تکلیفوں کے پاس اس دنیا میں یہ کلمہ قائم کر کے گئے، وہ لوگ ہمارے لیے، ہم اس دنیا کی رہتے تک یہ کلمہ قائم رکھنا اب ہماری محنت ہے، اب ہمارے پر فرض ہے یہ چیز کہ رہتی دنیا تک یہ کلمہ ہم قائم رکھیں۔ تو بس اپنی اور میری اور آپ سب کی زندگیوں میں بہت ضرورت ہے کہ کچھ نہ کریں، ہم کچھ بھی نہ کریں، ہم کسی سے کچھ نہ کہیں، ہم اپنی زندگیوں میں اس کلمے کو لے آئیں۔ بس ہم اپنی زندگی کو اس طرح گزاریں جس طرح قرآن میں اور دین میں اور شریعت نے ایک مسلمان کی زندگی بتلائی ہے۔ اسی کے ساتھ اگلی ویڈیو تک آپ سب کو میرا بہت بہت سلام، اور آپ لوگوں سے ایک ہی درخواست ہے کہ سبسکرائب کرتے رہیں چینل کو، اگلے کنٹینٹ کے لیے مجھے ایڈوائز کرتے رہیں کہ آپ کون سے صحابی کا واقعہ سننا چاہیں گے۔
تب تک کے لیے شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے، کمنٹ کیجیے۔